بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا لیسن CSS اسلامیات چیپٹر 1 انٹروڈکشن ٹو اسلام، تعارف اسلام کے پارٹ 2 پر ہے۔ اس میں ہم ریویلیشن وحی کے متعلق پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ریویلیشن وحی، میننگ، موڈز آف ٹرانسمیشن، فارمز، ڈیونٹی اینڈ سپرمیسی۔ وحی معنی، ابلاغ کے طریقے، اشکال، الوہیت اور بالادستی۔ عربی زبان کا لفظ وحی پیغام الہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کے کئی معنی ہیں، جیسا کہ جلدی میں ارسال کیا ہوا پیغام الہی، کوئی پیغام دینا یا پہنچانا، یا خفیہ گفتگو۔ اصطلاحی طور پر انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ پیغام کو لوگوں تک پہنچانا وحی کہلاتا ہے۔ یہ پیغام علم و دانش کی شکل میں واضح طور پر یا رازداری کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ وحی اور اس سے ماخوذ الفاظ قرآن مجید میں 78 مرتبہ دہرائے گئے ہیں، جو خدائی احکامات کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ وحی پر ایمان رکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابوں پر یقین رکھنا ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ لٹرل میننگ آف وحی، وحی کے لغوی معنی۔ وحی کے لغوی معنی پیغام بھیجنا، حکم دینا، تیزی یا خاموشی کے ساتھ کچھ بولنا، متاثر کرنا، اطلاع کرنا، حوالہ کرنا۔ اسلامک میننگ، اسلامی معنی۔ وحی ایک ما فوق الفطرت اور عرفانی مظہر ہے۔ قرآن تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ایسے طریقوں سے اپنے پیغام رسولوں تک پہنچاتا ہے جس کا معلوم کرنا محال ہے۔ عام طور پر حضرت جبرائیل انبیاء کی طرف وحی لے کر آتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں وحی پیغام الہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کسی پیغمبر تک بلا واسطہ طور پر یا فرشتے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وحی وہ علم ہے جو اللہ اپنے رسول و انبیاء کو ودیت کرتا ہے۔ امام قسطلانی کے مطابق وحی ان معلومات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ بشکل کتاب یا بصورت خواب یا وسیلہ ملائکہ انبیاء تک پہنچاتا ہے۔ ڈفرنٹ ویز آف ڈیوائن کمیونیکیشن، ابلاغ وحی کے مختلف طریقے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ اپنا کوئی پیغام رساں بھیجے اور وہ وحی کرتا ہے اس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کے مطابق انبیاء کرام تک پیغام پہنچانے کے 3 طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹ اینڈ امیڈیٹ کمیونیکیشن، بلا واسطہ اور تیز ابلاغ۔ فرام بیہائنڈ اے ویل، پردے کے پیچھے سے۔ تھرو اے میسنجر اور اینجل، بذریعہ سفیر یا فرشتہ۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کے آیا تیرے دل پر تاکہ تو ڈرنے والوں میں سے ہو، صاف عربی زبان۔ ٹائپس آف ریویلیشن، وحی کی اقسام۔ ریویلیشن بائی ورڈز آف اللہ، وحی مطلوب
وہ وہی جس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی جس کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ایسی وہی جو قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ریویلیشن بائی تھیم، وہی غیر مطلوب، ایسی وہی جس کا صرف مفہوم اور تھیم حضور پر اتارا جاتا تھا، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ہوتے تھے، اس کو وہی غیر مطلوب یعنی احادیث بولتے ہیں۔ فارمز آف ریویلیشن، وحی کی اشکال۔ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا تعلق ہے، علماء نے اس کی کئی صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اینجل ان ہز اوریجنل فارم، اصل فرشتے کی شکل میں جبریل اصل شکل میں آ کر حضور کو ریویلیشن دیتے تھے۔ ایک اس کی فارم یہ ہے رنگنگ آف بیل، بعض اوقات آپ کو ریویلیشن سے پہلے بہت سخت قسم کی گھنٹی کی آواز آتی تھی اور آپ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ریویلیشن آنے والی ہے، کہیں آنے والی ہے۔ فارم آف اے مین، بعض اوقات جبرائیل انسانی شکل میں حضور پر وحی لے کے آتے تھے۔ ڈائریکٹ ریویلیشن، بلا واسطہ، کچھ ریویلیشن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا واسطہ دی ہیں، ڈائریکٹ دی ہیں، جس طرح کہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری دو ورسز، آخری دو آیات اللہ تعالیٰ نے حضور کو ڈائریکٹ دی۔ ویٹ انکریز، آپ کا ریویلیشن کے وقت وزن بہت بڑھ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور پر وسلم پر ریویلیشن جب آئی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر تھی۔ ریویلیشن کے وقت آپ کا ویٹ اتنا بڑھ گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ فیلٹ ہاٹ، بعض اوقات آپ کو ایون کے سردیوں کے اندر بھی، ونٹر سیزن کے اندر بھی آپ کو گرمی محسوس ہوتی، اتنی کہ آپ کے فور ہیڈ پر پسینہ آ جاتا۔ فیلٹ کولڈ، بعض اوقات آپ کو سردی لگنے لگتی، ایون کہ گرمیوں کے دنوں میں بھی آپ کو وہی کی شدت کی وجہ سے آپ کو سردی لگنے لگ جاتی۔ فارم آف اے ڈریم، خواب کی صورت میں، کبھی کبھی آپ کو ریویلیشن خواب کی صورت میں ملتی تھی، لیکن خواب کی صورت میں آئی ہوئی وہی وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ احادیث میں ہے۔ ریویلیشن ان دی ہارٹ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنی بھی ریویلیشن تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتی تھی۔ وحی کا مقصد، وحی کا مقصد انسان کو عقائد، عبادات، انسانی معاملات اور تخلیق کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ Comparison of revelation with the other sources of knowledge، وحی اور دوسرے ذرائع علم کا تقابل، وحی اور دوسرے ذرائع علم میں اگر تقابل کیا جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ دوسرے ذرائع علم میں کاملیت نہیں۔ یہ بعض مادی حقائق ماننے کے لیے تو سود مند ہیں جن کی کاملیت کا انحصار دوسرے عوامل پر ہے، لیکن وحی واحد ایسا علم ہے جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے اور اس کے لیے یہ قابل یقین ہے۔ یہ ذریعہ علم زندگی کے ہر شعبے، مسئلے اور پہلو کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے، اس لیے یہ لامحدود ہے اور اس کی صحت قوی پر ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام شعبوں بشمول روحانی، عارضی، انفرادی اور اجتماعی میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ریاست سربراہ کے طرز عمل سے لے کر عام آدمی، امیر و غریب، امن، جنگ، مادی ثقافت اور روحانی فلاح کے لیے ہدایت عطا کرتا ہے۔
وہی سب سے اعلیٰ اور قابل اعتبار ذریعہ ہے۔ در حقیقت قرآن مجید بنی نوع انسان کی خاص طور پر اہل ایمان کو انبیاء کرام کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید وحی کی دانشمندانہ معقولیت کی فطری انداز میں وضاحت کرتا ہے۔ وحی ایک لامحدود ذریعہ ہے۔ وحی کے ذریعے حاصل شدہ علم قابل یقین ہوتا ہے۔ وہی دونوں طبیعت اور ما بعد طبیعت موضوعات کا مؤثر انداز میں احاطہ کرتا ہے۔ وہی علم اور بنیادی حقیقتوں کے حصول کا مستند ترین ذریعہ ہے۔ وہی شک سے بالا تر ہے۔ وہی مکمل علم ہے۔ قرآن مجید ایک جامع پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے اسی لیے تجھ پر کتاب اتاری ہے کہ تو انہیں وہ چیزیں کھول کر سنائے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ ریویلیشن ایز اے سورس آف نالج اینڈ سولوشن آف ہیومن پرابلم۔ وہی بطور ذریعہ علم اور انسانی مسائل کا حل۔ وہی کلام الہی ہے۔ اس میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش ہرگز موجود نہیں ہے۔ اگرچہ مذہب اسلام سے قبل بھی وحی کا سلسلہ موجود تھا، لیکن اس کی نوعیت عالمگیری نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی صورت میں ہدایت و رہنمائی ایک مخصوص قوم جگہ کے لیے تھی، لیکن اسلام ایک جگہ اور قوم کے لیے نہیں، بلکہ یہ سارے عالم کے لیے ہے۔ اس لیے سارے عالم کی رہنمائی، فلاح، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ریئلٹی آف ہیومن بینگ، انسان کی حقیقت۔ ہر انسان فطری طور پر اپنی حقیقت اور پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان کے اس فطری سوال کا جواب صرف اور صرف وحی کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ تم میں وہ بنائے گا، وہ مخلوق بنائے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، حالانکہ ہم تمہاری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی جو مقصد میرا ہے تخلیق کا وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول۔ اٹیننگ کلوزنس آف اللہ۔ بندگان خدا اپنے خالق کا قرب چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ایسے راستے کے متلاشی ہوتے ہیں جس پر چلتے ہوئے اپنے مالک کی رضا کو پا لیں اور اس کے سائے میں ہمیشہ کے لیے پناہ حاصل کر لیں۔ اور اس بارے میں قرآن مجید ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کے دل میں گزرتے ہیں، اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تکمیل شریعت، کمپلیشن آف دی ٹیچنگ آف اسلام۔ وحی کے ذریعے تکمیل شریعت بھی عمل میں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے ضروری تھا کہ شریعت مکمل ہو تاکہ وہ ہر پہلو مسئلے کے لیے انسانوں کی مکمل رہنمائی کر سکے۔ تکمیل شریعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ ارینجمنٹ آف لائف ہوڈ، سامان زندگی کا انتظام۔ اللہ تعالیٰ 72 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، قادر ہے، مالک ہے۔ اس نے تخلیق کے ساتھ ہی انسان کی بقا زندگی کے تمام انتظامات بھی فرما دیے تاکہ ہر انسان دنیا میں اپنی ضرورتیں جائز طریقے سے پوری کر سکے۔ کھانے پینے، رہنے، سواری، بقا کے لیے ہر طرح کے وسائل سے نوازا اور وہی کے ذریعے زندگی کے شعبے کے لیے بھرپور رہنمائی کی۔ اسلامک میننگ، اسلامی معنی۔ وہی ایک ماں فوق الفطرت اور عرفانی مظہر ہے۔ قرآن تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ اللہ ایسے طریقوں سے اپنے پیغام رسولوں تک پہنچاتا ہے جس کا معلوم کرنا محال ہے۔ عام طور پر حضرت جبرائیل انبیاء کی طرف وحی لے کر آتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں وہی پیغام الہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کسی پیغمبر تک بلا واسطہ طور پر یا فرشتے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ وہی وہ علم ہے جو اللہ اپنے رسل و انبیاء کو ودیت کرتا ہے۔ امام قسطلانی کے مطابق وہی ان معلومات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ بشکل کتاب یا بصورت خواب یا وسیلہ ملائکہ انبیاء تک پہنچاتا ہے۔ ریئلٹی آف لائف آفٹر ڈیتھ، اخروی زندگی کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے اور یہ مقررہ مدت کے بعد اخروی زندگی شروع ہوگی، اور اس اخروی زندگی کا انحصار دنیاوی زندگی کے اعمال پر ہے۔ یعنی اگر اس دار فانی میں انسان اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، وگرنہ دوزخ میں۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ کاریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ۔ یعنی جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، وہ عائش والی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن کم ہوگا تو اس کی منزل حاویہ ہے، یعنی جہنم ہے۔ ایلیمینیشن آف دی ریلیجیس پریجوڈائز، مذہبی تعصب کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کے اس بنیادی مسئلے کو بھی حل کر دیا کہ سابقہ انبیاء اکرام اور سابقہ کتب سماوی کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس اختلاف تعصب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہم من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ وحدت نسل انسانی، یونٹی آف مین کائنڈ۔
اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انسان کو فرد کی بجائے معاشرے کا درس دیا ہے، واحد کی بجائے جمع کی تاکید کی ہے، آپسی تعلقات، اختلافات، رنگ، نسل، قوم، خطے کے تعصبات کو ختم کر کے وحدت انسانی کی بنیاد رکھی۔ اسلام کی عالمگیریت کی خصوصیت ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور بہت سارے مرد و عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سارے انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ اس طرح اللہ نے انسان کو، نسل انسانی کو ایک ہی وحدت میں پرو دیا۔ آزادڈ سوشل سسٹم، اعلیٰ معاشرتی نظام۔ وحی کے ذریعے بہترین معاشرتی نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے لیے معاشرے کو چند سنہری اصولوں مثلاً توحید، رسالت، مساوات، اخوت، تقوی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، احسان، احسار وغیرہ سے نوازا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بیسٹ اکنامیکل سسٹم، بہترین معاشی نظام۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بہترین معاشی اصولوں سے نوازا ہے، مثلاً حدود اللہ کی پابندی، جد و جہد، محنت، رزق حلال، فلاح انسانیت، اسداد غربت، ایمانداری، دیانتداری، حلال اور حرام میں تمیز، حرمت اصول، جائز تجارت، ذخیرہ اندوزی کی ممانت۔ یہ وہ اصول ہیں جو کہ معاشرے کو فلاح کی طرف اور ترقی کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، زمین میں ان چیزوں کو کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں، پاک ہیں۔ بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ آئی ہوپ آپ سب کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔